اس لیے بندے کا کام ہے کہ اللہ کے ساتھ نیاز مندانہ اور عاجزانہ تعلق رکھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اس کی مدد کا، اس کی تائید کا، کہ اللہ کی مدد ہوگی، تائید ہوگی تو میرا کام چلے گا۔ میرے اندر کیا ہے؟ میرے اندر کچھ نہیں، جو کچھ ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر آپ حضرات کو اس کام میں آگے کر دیا، اس کی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ ایک بڑی نعمت ہو گئی۔ اس نعمت کو امانت سمجھنا ہے، اپنی قابلیت نہیں سمجھنا۔ کیا سمجھنا ہے؟ ایک امانت اللہ نے ہم کو دے دی اور وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ کے کرم سے ملی ہے۔ جی ہاں، جو کچھ ملتا ہے آدمی کو وہ اللہ کے کرم اور فضل سے ملتا ہے۔ اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے بات ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں بذکروا نعمت اللہ علیکم، انشاء سے کہا کہ تم اللہ کے نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، پھر تم کو ہدایت ہو گئی، پھر تم نبی کی نصرت میں آئے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہی معاملہ میرے دوستوں ہمارا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام میں دین کی مدد میں لگایا اور توفیق دی، مال بھی دیا، سمجھ بھی دی، صلاحیت بھی دی، اور وہ مال اور صلاحیتیں وہ اللہ لگوا رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے، کس کا؟ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان۔ بعض لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے، دیکھو ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے اسلام کا احسان آپ پر جتاتے ہیں، اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، ان کو اسلام کی توفیق دی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتاتے ہیں وہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو اسلام دیا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے ہمارا کہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، تو احسان کس کا ہے؟ کہ احسان صرف اللہ کا ہے۔ پہلے سے ہی اللہ نے احسان جتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے اپنا رسول بھیجا، تو یہ بڑا احسان ہوا ہے مومنوں کے حق میں۔ کیوں کہ مومنوں نے اس کو قبول کیا، غیروں نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ محروم ہو گئے۔ ہمارے لیے رسول آیا اور پھر ہم کو رسول سے جوڑا، ہاں رسول کے کام سے جوڑا، یہ بڑا احسان ہے، ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ ہم کو کیسے کیسے غلط زندگیوں میں سے کھینچ کھینچ کر کے جانا اور چلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ یہ دعا کیوں یا رسول اللہ؟ کیوں؟ فرمایا ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، دل پلٹ جاتے ہیں، اس لیے دل کے ثبات کی دعا ہے یہ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پہلے زمانے کے اکابر جو تھے وہ یہ دعا مانگتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قرآن پاک میں ان کی دعا ہے، جو پکے تھے راسخین، ان کو کہا تھا وہ پکے تھے، لیکن دعا یہ مانگتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے مولا ہمارے دلوں کو مت پلٹنا، کوئی حرکت ایسی ہو گئی، کوئی بے ادبی ایسی ہو گئی کہ پھر دل پلٹ جائے گا، چلو ہٹو یہاں سے۔ جی ہاں، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ہدایت کے بعد
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا کرنا. یا رحمت سے مراد استقامت ہے کہ ہم کو استقامت عطا کرنا، ہم کو ثبات قدمی عطا کرنا، ہم حق ادا کرنے والے بنانا. استقامت و ثبات قدمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق ادا کرنے والے بنیں. اپنا حق مانگنا یہ دنیا ہے، اپنا حق مانگنا یہ دنیا ہے، حق ادا کرنا یہ آخرت ہے. جی ہاں، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، وہ اللہ دیں گے. انصار مدینہ سے فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ابھی تو تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو، ایثار سے کام لیتے ہو، اپنا سب کچھ دیتے ہو. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تم کو پیچھے کریں گے، تمہارا خیال نہیں کریں گے، تو تم کیا کرو گے؟ تو فرمایا صبر کرنا، صبر کرنا. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اتنے پرانے تھے اور ہم کو ہماری کوئی قدر نہیں، کہ نہیں، صبر کرنا، صبر کرنا. اور تمہارا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے محشر میں دلوا دوں گا. تو آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ یہاں کوئی شیطان نہیں کرنی ہے، اپنا بدلہ آخرت میں لے لینا، لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، ہم کو تو نظر دو باتوں پر کرنی ہے. ایک بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اس نعمت سے نوازا، اس کی ابتدا اللہ نے کی ہے، کوئی مانگنے نہیں گیا تھا اللہ کے پاس، اللہ نے ہی ابتدا کی اور ابتداً ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا. دوسری بات کہ اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری سے ادا کرنا ہے. امانت داری سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. کوئی قدر کرے کوئی قدر نہ کرے، مسئلہ اللہ سے متعلق ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس کے شکر میں ہم کام کریں، شاکر بن کر کے کام کریں. ہاں، ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شاکی. شاکر جو ہوتا ہے وہ شکر کی کیفیت سے کام کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، تیرے حصے میں یہ کام آیا ہے، ہاں اللہ نے پہلے سے میرے لیے لکھا تھا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. تو یہ تو شکر گزاری کی کیفیت ہے. اور ایک شکایت کی کیفیت، شکایت کی کیفیت ہے، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا. کہ شکایت کسی سے کچھ نہیں ہے، ہماری شکایت اللہ سے ہے. ہم جو کہیں گے اللہ سے کہیں گے، کسی سے کوئی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، قول قرار ہوا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. کس حال میں؟ کہ ہر حال میں بات مانیں گے. فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علیہ. 5 باتیں گئی کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانا کریں گے. کہ کس حال میں مانو گے؟ کہ اللہ غریب بناوے گا تو غریبی میں مانیں گے، اللہ مالدار بناوے گا تو مالداری میں مانیں گے، جی چاہے گا تو مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو مانیں گے. اور پانچویں بات یہ کہ وعلی اثرۃ علینا، کوئی ہم کو پوچھے تو بھی، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی ہم تو اپنا کام کریں گے. ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بلایا کہ یہ نہیں،
یہ نہیں، ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے. اس لیے یہ بتایا کہ بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليه، کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ غریب بناوے تو غریبی میں کام کریں گے، اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں کام کریں گے. کسی کام کا حکم ہوا، کسی کام کا طے ہوا، اس میں جی نہیں چاہ رہا کہ جی نہیں چاہے گا تو بھی کریں گے. کوئی کام ایسا ہے جس میں جی بھی چاہ رہا تھا تو بھی کریں گے. مسئلہ جی کی چاہت پر موقوف نہیں ہے. ہمارا جی چاہے تو بھی کریں گے، ہمارا جی نہیں چاہے تو بھی کریں گے. اور پانچویں بات، کوئی ہم کو پوچھے تو بھی کریں گے، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی کریں گے. لوگ ہم کو آگے کریں تو بھی پوچھیں گے تو بھی کام کریں گے. کوئی ہم کو آگے نہ کرے، پیچھے کرے کہ تو بھی کریں گے. یہ کام کرنے کا ان کا اسلوب ہے کہ مکمل اطاعت. اطاعت جو ہے وہی جنت کا دروازہ ہے. اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے اطاعت کی ساری شکلیں بتائی، غریبی، مالداری، جی چاہے جی نہ چاہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ہم کو پوچھے، کوئی ہم کو نہ پوچھے، کوئی ہم کو آگے بٹھاوے، کوئی ہم کو پیچھے بٹھاوے، مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم کو تو یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں اطاعت کامل، اور یہی اصل ہے. مذہب میں اطاعت اصل ہے، نام اصل نہیں ہے. فلانا ہے فلانا ہے نہیں، مذہب میں اطاعت اصل ہے. کس دلیل سے؟ کس دلیل سے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے صرف اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ لوگ ہمارے کہنے کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کریں. یہ رسول اللہ کی بات لایا ہے، اس لیے ہم اس رسول کی بات مانیں گے. مشرکین کہتے ہیں یہ تو ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے ہمارے جیسا، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا تو ہم اس کی بات مانیں. یہ اصل ہے میرے. تو میں نے کہا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مذہب کی روح جو ہے وہ اطاعت ہے. نبیوں کی بعثت اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوئی. کوئی تقاضا نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اللہ اور رسول کی بات ماننی. تب اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے ان کو اوپر رہیں گے. حضرت علی فرماتے تھے اپنے آدمیوں سے، دیکھو اطاعت نہیں کرو گے تو یہود نصارہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. اس لیے مذہب کی روح ہی کہ باقی ساری رگیں ختم کٹ جائیں. وہ رگ نہیں، کیونکہ جانور کی جب تک رگ نہیں کٹے گی وہ ہاتھ پاؤں پھینکے گا. اور جب اس کی رگیں کٹ گئی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ حلال ہو گیا، کوئی عزت نہیں، پاک ہو گیا. چیزوں کو کھولا کر کے اس طرح جتنی رگیں ہیں اندر وہ کٹنی چاہیے. صحابہ حیات صحابہ میں یہ سبق ہے کہ کوئی رگ نہیں، نہ کوئی میرا تقاضا ہے، نہ کوئی میرا نام ہے، نہ میرا کارنامہ ہے، نہ میرا مقام ہے، کوئی رگ نہیں. وہ سب رگ کٹ گئے. اس کو جاہلیت کی رگیں بتایا، اوروں کو جاہلیہ کے علاقوں میں جاہلیت کی رگیں، مال کی رگ، ملک کی رگ، عہدے کی رگ، خاندان کی رگ، قوم کی رگ، زبان کی رگ، رنگ کی رگ، یہ سب اوروں کے جاہلیہ ہے. یہ ہمارا ہم زبان ہے، ہمارا ہم رنگ ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہماری قوم کا ہے. یہ کچھ اپنا مقصد سمجھا جائے، یہ کچھ نہیں.
بلکہ کیا ہے ایک اللہ ہے اس کے ہم بندے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چلائی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. بس کون کہاں کا ہے کہ کچھ نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم کے اولاد ہونے کی وجہ سے بھائی ہیں. آپ کی بات اللہ کے ہاں کسی کا درجہ ہوگا تو وہ اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہوگا. جتنا جس کا تقویٰ، جتنا جس کا پرہیزگاری، جتنے اس کی احتیاط اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اس کے حقوق کی پابندی میں جتنی اس کی احتیاط اتنا ہی اس کا اللہ کے ہاں درجہ ہے. ان کے تقویٰ احتیاط پیدا کراتا ہے مزاج میں. وہ شکر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی قدم ادھر ادھر نہ ہو جائے. محتاط وہ یہی اصل ہے. دعوت کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب یہ گڈے اترتی ہے تو آدمی محتاط بن جاتا ہے. ان کو ان کے شکرتا رہتا ہے، دبتا رہتا ہے، پیستا رہتا ہے. فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کا ابتدا ہے اور انہوں نے اقلیت کی شان پیدا ہوتی ہے. بندہ بن کر کے چلتا ہے، قائم کیا اور وعدہ کہ ہاں یہ ہضم ہوئی ہے. اگلے پھر آئے اللہ کا بندہ ہوں، مجھے وہ جو کرنا ہے جو اللہ، مجھے وہ کرنا ہے جو رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا حق ہے پھر اس کی عبادت کی جائے. رسول کا حق ہے تو اس کی اتباع کی جائے. امت کا حق ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی کی جائے. یہ حقوق ہے. فرماتی یہ کیا ہے؟ یہ حقوق ہے، اللہ کا حق ہے. کیا حق ہے؟ اسی کی عبادت کی جائے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے. اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا تنہا اپنا حقدار کے لشکر کو. تو رسول کا کیا حق ہے؟ اس سے کام لینا. رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنا زندگی کے تمام حالتوں میں. آپ کا اتباع ہوگا، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، اس کے ہم پابند. یہ رسول کا حق. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان پہ لائیں اور رسول کی سنت پر عمل نہ کرے یہ پوشیدہ کفر ہے. غنی اور بے دیانت ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ پوشیدہ کفر ہے کہ رسول کو رسول سے مانے اور ان کی شریعت سنت پر نہ چلے. وہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے چاہے کام. رسول کا حق ہے اس لیے بندے کا کام ہے کہ اس کی اتباع کی جانا اور عاجزانہ تعلق رکھنا. اتباع کے لیے اور کوئی نہیں ہے، آپ کو محتاج سمجھے. فرماتے تھے جب موسیٰ بھی میری موجودگی میں آ جائے اور تم کا اتباع کرو گے تو کامیاب نہیں بنو گے. اللہ کی مدد ہوگی، تائید ہوگی، موسیٰ کے سامنے چلے گا. میرے اندر کیا ہے وہ بھی میرے زمانے میں اگر ہو جائیں آ جائیں اور تم ان کی بات مانو تو تم کامیاب نہیں سے ہوگا. کیوں کہ اتباع ایسے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ اللہ کو اس کام میں آگے بڑھیا ہے. آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کی معاشرت، تو یہ اتباع ایک بڑی بات ہوگا. امت کا کیا حق ہے؟ امت کو امانت سمجھ. امت کا کیا حق ہے؟ عزت نہیں سمجھنا. کہ امت کا حق یہ ہے کہ امت کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. ایک امانت اللہ نے ہم کو دی. نبی نے کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ کی وجہ سے نہیں ملی ہے. اللہ علیہ السلام نے کہا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ کہ میں تمہارا ایک خیر خواہ ہوں اور امانت دار خیر خواہ ہوں. تمہاری خیر خواہی میں کوئی غلط کی بنیاد پر نہیں ہے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس سے کوئی نہیں ہے. نبیوں کی دعوت قرآن شریف میں آپ دیکھو گے کوئی نہیں. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. رحمۃ اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نصرت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. میں نے تو خیر خواہیاں کی ہیں لیکن تم خیر خواہوں کوئی پسند نہیں کرتے. اس کا کیا علاج؟ یہی معاملہ تو امت کا یہ حق ہے میرے دوستوں کہ ہم امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ توفیق دی کہ ان کی بھلائی کس میں ہے، ہاں ان کی ترقی کس میں ہے. ان کے مالوں سے، ان کی جانوں سے، ان کی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس کا ایسا
غریب ہو تو بھی اس کے ہمدردی، مالدار ہو تو بھی اس کے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں ہم جو چیز حاضر ہے امتی کیونکہ امت کی کا حق ہی یہی نے فرمایا کہ یہ مشکل خیرائی کی آپ پر جتاتے ہیں اللہ نے ایک پر احسان کیا ہے کو اسلام کی دو شکلیں، ایک خیرخواہی شکل یہ ہے کہ بھائی وہ حاجت ہونے ہے تو اس کی حاجت پوری کی آپ پر، لیکن بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو دین مت جتاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم اس کو دین کھلانا اور ننگے کو پہنانا، یہ بے شک نیکی ہے، یہی معاملہ ہے ہمارا۔ بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسا مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، احسان کس کا ہے؟ روٹی کپڑا تو اس کی ضرورت صرف اللہ کا، اور دین اس کی زندگی کا مقصد ہے، جیسے اس کو مل جائے یہ اصلی ہمدردی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ یہ بڑے کا رسول بھیجا، تو یہ بڑا احسان ہوا۔ یہ خیرخواہی ہر حال میں کی جائے گی سب مومنوں کے حق میں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام لڑیاں ختم ہو گئی کہ کوئی لڑ نہیں، یہ میری روزہ ہے کہ یہ باطل کے کام سے جوڑا، یہ بڑا ایک ہی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا احسان نہیں ہے، اللہ کے بندے تو یہ سمجھنا اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے دین ہم کو لوگوں کو دینا ہے، اور جن کے پاس دین میں ان سے دین سیکھنا ہے، اوپر والوں سے سیکھنا، نیچے والوں کو سیکھنا، یہ نبوت کی تعلیم اپنے سے اوپر والوں سے سیکھنا، پڑھنے والے بولو جمان والوں کے حال بھی اللہ سے دیندار ہو، تمہارے آسپاس کے لوگ پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر نہ دین سکھاؤ، اوپر والوں سے دین لینا، نیچے والوں کو دین لینا، یہ اصلی فرمایا اپنے بھی مسلمہ دل پلٹ جاتے ہیں۔ دین کی بنیاد میرے دوستوں خیرخواہی پر دل پلٹ جاتے ہیں، اس لیے دین کے ساتھ بھی خیرخواہی کرنی ہے، اس لیے دین کے ساتھ بھی خیرخواہی ہے۔ دین کے ساتھ خیرخواہی کیا؟ دین کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ دین کا نام تو دل کھولو بنا بعد صحیح انسانی سمجھ لنا لدن کا رحمان، مجھ سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے جیسے کہ تھے راشدین کا نقصان ہو، وہ پکے تھے اس میں احتیاط کریں، ربنا جیسے دیا تجھے قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے مولا ہمارے دلوں کو مت پلٹنا۔ اور امت کی خیرخواہی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کی خیرخواہی کی جائے جو صحیح طریقہ زندگی کا بڑا اس کو دیا ہے اس پر پوری امت آ جائے۔ ہمیں اللہ تجھے قلوبنا نے کاموں کو صبر سے کیا، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا صبر، ہم کو رحمت عطا کرنا یا رحمت سے بھی استقامت، اور کوئی مواد نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، ہم کو ثبات قدمی عطا کرنا، بلکہ انہوں نے اپنے کام کو ایسے کیا صبر سے۔ و ثبات قدمی کا مطلب یہ ہے اتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر، اپنا ساری دنیا کی تاریخ بتا کر یہ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ آخرت ہے۔ اے نبی آپ ایسا صبر کریں جیسا وہ بڑے 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 نبیوں میں نوح علیہ السلام ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہوئے، یہ چار جو ہیں ایک زمانہ آئے گا یہ اولو العزم نبی ہے، ان کے بڑے بڑے صبر ہے، وہ عیسیٰ سے کام لیتا وہ اپنا نوح علیہ السلام نے 10.5 آئے گا کہ سارے تم کو پیچھے کریں گے، اور سارا سال روزہ رکھتے تھے، تمہارا خیال نہیں کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ سارا نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے، صبر کرنا، صبر ان کی محنت ان کی عبادت کتنے بڑے صبر پر ہے۔ ہم اتنے پرانے تھے اور ہم کو ہماری کوئی پتہ نہیں، سارا سال روزہ رکھنا، صبر کرنا، اور تمہارا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے محشر میں دلوا دوں۔ ان کو مارتے تھے، آخرت کی طرف متوجہ کیا، صبر کی بنیاد پر کام نہیں کرنی، آپ کو صبر سے طاقت نہیں دی، تو تمہارے بدل باطل کو حضرات سے طاقت نہیں دی، اس لیے میرے صبر کرنے والے کی کوئی غرض نہیں، وہ صبر اگر دو باتوں پر کرنی ہے۔ صبر میں کوئی ایک بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اس رحمت سے نقصان کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، مصیبت کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، اللہ نے کی ہے، کوئی مانگنے نہیں گیا تھا اللہ کے پاس، آئی پوری نہیں کی، اللہ نے ہی کیا، صرف روزے کا صبر ہے،
کام کی طرف متوجہ کیا. روزے کا کون سا صبر ہے؟ اس لیے اللہ کا صبر بھائی کو سکھانے یہ اللہ کو سب زیادہ اس کام کی طرف دل میں کھائی ہوئی دوسری بات اپنی اپنی ذمہ داریوں پچھلے نبیوں کو امانت داری نے صبر کے ساتھ چلایا. شکایتیں انداز نہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. شکایتیں کوئی قدر نہیں صبر کی قدر نہ کرے. مسئلہ اللہ سے متعلق شکایت نہیں صبر. ہاں اللہ نے کوئی نعمت دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اس کے آخر بند کر کے کام کریں. اس لیے میرے دوستوں یہ کام پہلے ہماری تربیت کا ہے. آخر جو ہوتا ہے کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرے. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اس سے یہ کام آیا ہے تربیت کریں. پہلے سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر راضی رہنے والوں کو یہ کام کو امانت سمجھنا ہے. شکایت کی کیفیت کیا سمجھنا ہے؟ شکایت کی کیفیت کیونکہ حق کو امانت دار آدمی ہی سنبھالے گا. حق کی حفاظت کون کرے گا؟ ہماری امانت دار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سبق امانت کی ظاہر ہوئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لوگوں نے آپ کو 40 برس تک ہم نے امانت دار دیکھا. اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ماحول میں یہ آدمی امانت دار قول قرار ہوا. یہ آدمی سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچائی آپ کی امانت داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دیکھا اور کیا ہم آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات مانیں. کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ بات گھڑ کا ہے بات کیسے گھڑے گا. ہم سب سے جانتے بات مانیں. تمہارے 40 سال ہے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے تم سمجھتے نہیں ہو. کہ میں باتیں بنانے والا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا. ہم 40 سال زمانہ کریں گے زندگی کے ساتھ اور یہی بنیاد اللہ غریب بنائے گا وہ چیز بنائیں گے جو اندر سے مالدار بناوے گا تو مالداری میں مانے ہوں اور امانت ہے. جی چاہے گا تو نہ دے گا امانت چاہے گا تو نہ سنبھال. امانت کو کون سنبھالے؟ کیا امانت یہ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی ہم تو اپنا کام کریں. سب سے پہلے لائے وہ سبق ہے حکومت کی طرف نے پوچھا. ہم اس کام کو امانت داری کے ساتھ سمجھیں گے امانت داری کے ساتھ کریں گے. یہ دینے کے ساتھ اس میں کریں یہ نہیں ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے اور امانت داری کا ظہور کرنا ہوگا. اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کہاں جائے گا؟ اطاعت ہر حال میں بات ماننے والا امانت ہے میرے بات کا تو ہے اس لیے مجھے اس میں ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ غریب بناوے امانت و اطاعت ان کا جوڑ ہے. اللہ مالدار بناوے تو امانت کو وہی سنبھال سکے گا جو 100% اطاعت کا نہیں جا رہا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کامل ہوئی کوئی کام ایسا ہے جس میں بھی زیادہ میں اطاعت غریب ہوئے تو مسئلہ جی کی چاہت نہیں چاہتا ہو کسی نے پوچھا تو کسی نے پوچھا آگے کر دیا تو پیچھے کر دیا تو پانچویں بات اس سے کوئی ہمارے سامنے تو یہ کچھ امانت کی کرے کوئی ہم کو نہ پوچھے تو یہی مزاج اثر آگے کرے تو بھی پوچھیں یہی مزاج اثر ہے. کوئی ہم کو آگے نہ کرے پیچھے کرے کام کرنے میں ہمارے یہ کام کرتے کرتے ہمارا مزاج بن جائے کہ میں تو ذمہ دار ہوں. یہ کام کرنے کا اللہ مجھے پوچھے وہ سلوک ہے مکمل اللہ مجھے پوچھے. اطاعت جو ہے وہی جنت کا دروازہ. ملک اور مال جنت نہیں چلے یہ تو امانت داری کے ساتھ چلے گا اور اخلاص کے ساتھ چلے گا. غریبی مالداری اخلاص یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کیا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے کوئی ہم کو کام کریں گے اور اللہ ہم کو آخرت میں دیکھ سکتا ہے. اس کے سوا تو اس کے سوا کچھ سارے مدینہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت دیں گے آپ کو مدینہ لے جا رہے ہیں آپ کی نصرت کریں گے اور اسی طرح نصرت کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ میں اطاعت اثر فرمایا جنت ملے گی دوسری کوئی بات نہیں ہے. مذہب میں اطاعت اثر جنت ملے گی یہ سودا ہے.
کس دلیل سے؟ دونوں کا یہ ہم کس دلیل سے؟ وما ارسلنا نہیں ہے کام کرنا. جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے اسی وجہ سے بھیجا ہے تو ہمارے کہنے سے اس رسول کے اطاعت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دیا کی بات آیا اس کی مہمانی کی آنے والوں کو گھر بھی دی کھانے کے لیے جیسے کھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک دو ایک آدمی ہے ہمارے جیسا کیسے رسول ہو گیا فقیر ہو گئے محنت کو رسول بنایا تو ہم اس کا بات پھر جب حالات اچھے ہو گئے یہ اصل ہے تو میں نے کہا زمینیں جو دی تھی ہمارے ان کو زمینیں واپس حج کی روح جو ہے وہ جب ہماری حالت اچھی ہو گئی کیونکہ ویسا دیتا ہے ہمارے واپس کوئی تقاضا نہیں. نے کہا کہ ہمارا کوئی شکایت نہیں ہم یہ سب چیزیں دیں گے اور ہم کو جنت ملے گی تو واپس آئی مان تو جنت وہ بھی واپس ہو جائے گی وہ بھی واپس ہو جائے گی اطاعت کی وجہ سے یہ نہیں وہ واپس نہیں ہوگی یہ بھی لو اور جنت بھی فرماتے تھے اپنے آدمیوں سے دیکھو اطاعت نہیں یہ اخلاص کی علامت ہے وہ اتنا سارا کما کر جنت ہی لینی ہے اور کچھ نہیں لینا. تو جنت اللہ تعالیٰ اطاعت کر دیتے اس لیے مذہب کی روح ہی اس کو دیتے ہیں اطاعت کی ساری رگیں ختم کر جائے. یہ کس دلیل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے مقصد نانا من تشهد ما تحول به بيننا وبين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك. اتنا دے کہ وہ مجھے تیرے نافرمانی تک جانے نہ دے. مجھے اتنا خوف ہے کتنا خوف کیونکہ بہت خوف ہو جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا پاگل ہو جائے گا. مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ نافرمانی تک جانے نہ دے. وہ سب اپنا یقین اتنا دے کہ میں حالات سے متاثر نہ ہو جاؤں. مجھ کو اپنی طاعت اتنی دے جو مجھے جنت میں پہنچایا. اوروں کو جاہلی کیا جاہلیت کی لگے تو طاعت کی اتنی مقدار ہے. ملک کی رگ عہدے کی رگ خاندان کی رگ قوم کی رگ زبان کی رگ اتنی مقدار یہ سب مجھ کو اپنی طاعت کی اتنی بات دے جو زبان ہے ہمارا ہم رگ ہمارے علاقے کا جنت میں جانے کے لیے سوائے اطاعت کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ کچھ نہیں. جتنی اطاعت اتنی ہدایت ہے جتنی اطاعت اتنی ہی اللہ ہے اس کے ہم بنتے ہیں. 100% اطاعت زندگی میں ہوگی 100% ہدایت زندگی میں ہوگی. عباد اللہ اخوانا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور آپس کے بھائی جب اطاعت کرو گے رسول کی تو ہدایت پاؤ گے. یہ بتائیں اگر 100% ہدایت ہے تو 100% اطاعت ہے 100% اطاعت ہونے کے لیے بھائی ہی اطاعت ہی ہدایت کا دروازہ ہے. صحیح راستے کسی کا درجہ ہوگا اطاعت نہیں ہوگا تو آدمی بھٹک جائے گاڑی کی وجہ سے ہوگا. اتنا جس کا تقویٰ اطاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی اطاعت کے لیے ہی پابندی ہے کیونکہ یہی اس کی جان ہے. اتنا ہی اس کا اللہ کا یہی مذہب کی جان ہے. اطاعت نہیں ہوئی نفسانیت آئے گی. پھر نفسانیت آئے گی. شکر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی نفسانیت کے بعد کوئی گمراہی. یہی اصل نفس کی ساری لائنیں گمراہی پر کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپ یہ گڈھے اترتی ہے تو اطاعت سے آدمی محتاط بن جاتا ہے. اس لیے اطاعت مانگی ہے اللہ ملتا رہتا ہے وہ اطاعت رہتا ہے محتاط. جیسے مسافر کا ٹکٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اسٹیشن پر اور ٹھکانے کو اتارے. حقیقت نہ صرف ہوتا مسافر اللہ بند کر کے سر کیسے اترے گا اپنی جگہ. ہاں یہ اپنی اطاعت اتنی دے کہ میں جنت میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے وہ جو کرنا ہے جو اللہ. اس لیے مذہب کی روح ہے میرے دوست ہوتا ہے. اسی کی مشق ہے اسی کی محنت ہے اسی کی مجاہدہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول کا حق ہے آپ کو اتباع کی حکموں کا تابع کرو. امت کا حق ہے حکموں کے تابع کرو. اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم اور اولو الامر کا حکم کہ مشورے والوں کا حکم. مشورہ والے حکم نہیں دیں گے مشورے والے مشورہ کا حکم ہے. اللہ کا حق ہے کہ اس راستے سے خیر آتی ہے اسی کی بات ہے. مشورے کے راستے سے خیر آتی ہے کی بات ہے کہ وہ بھی اطاعت کا ایک وجوز ہے اطاعت کا ایک طریقہ ہے. اس لیے کو مشورہ اللہ کا تنہا ایک سلامتی کا راستہ رسول کا
کی سلامتی کا راستہ ہے، تو اس سے کام بھی سلامت رہے گا اور کام کرنے والا بھی نفس کی شرارتوں سے سلامت رہے گا، اس لیے کہ ان کو آپ کا اتباع ہوگا، آپ کے مشورے والے اپنا مشورہ امانت داری کریں گے، کام کی بھی خیر خیری، امت کی بھی خیر خیری۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ پوشیدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی ہدایت کو کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ سے بنا دے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رسول کا حق ہے، کرنے والی ذات کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس کی اتباع سوائے اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کے میدان میں مٹی اٹھا کر کے دشمنوں بٹا، اگر موسیٰ بھی 4000 دشمنوں کو میں گرفا کرو گے تو کامیاب نہیں بنو گے، اور وہ ان کی شکست ہوگی۔ موسیٰ اللہ نے فرمایا اے نبی وہ مٹی جو ڈالی ہے آپ نے نہیں ڈالی، ہم نے ڈالی ہے۔ صحابہ سے کہا کہ تم نے ان کو نہیں قتل کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے، تم کون ہوتے؟ آپ کی سنت نبی پر بھی نفی آئی، صحابہ پر بھی نفی آئی، تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ ہمارا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے نہیں قتل کیا دشمن، ہم نے قتل کیا، تمہاری کیا طاقت؟ میرے دوستوں اللہ کی تائید سے ہوتا ہے نا، اس سے ہوتا ہے، اور اللہ کی تائید کے لیے، اللہ کی تائید کے لیے اللہ کی مدد، اللہ کی اطاعت ہے، امانت ہے اور نیت کا اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی مقصود نہیں ہے سوائے آپ کی طرف کے اور اللہ کے اللہ راضی ہو جائے ہمارے آپ کا۔ اس اخلاص کے ساتھ اگر بات ہوئی تو کام بنے گا، دیر ہو جائے گا، سہولت ہو جائے گا، لیکن کام ہے تو اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت۔ مخلصون ہم مصابیح الہدی، جو مخلصین ہیں اخلاص والے ہیں وہی ہدایت کا سراج ہے، ان کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، مخلصین کے ذریعے سے، غرض والوں کے ذریعے سے فساد ہوگا۔ ایک مخلصین ہوتے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے اللہ آخرت، ایک غرض والے ہوتے ہیں، غرض والے ہوئے تو پھر ان کے ذریعے سے حق نہیں پھیل سکتا، فساد ہے۔ دو یاد ایماندار ہو تو اس لیے اس کام میں اللہ تعالیٰ میں ہے، امت کے بنانا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھے، اور اللہ سے اچھا گمان ہے۔ دو شکلیں، ایک آپس میں اچھا گمان کرنا، اس کام میں مولانا جی اسد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو ایک دوسرے کی خوبی دیکھنے کا نہ ہے، خوبیوں کا لین دین ہے، ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے۔ یعنی امت میں بہت خوبیاں امت میں بہت خوبیاں رکھی ہے، کیونکہ امت کو نبوت کے کام کے لیے باقی رکھا ہے قیامت تک، اور قرآن کا وارث بنایا ہے امت کو، وہ اس کو مل جائے۔ یہ امت اللہ کی کتاب کی وارث ہے، ہمارے ذریعے سے ان پر کتاب چھوڑی گئی ہے، یہ بڑی اس لیے اس امت میں بہت صلاحیت ہے۔ اس امت میں گنہگار بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، اور 20 بالغ بھی ہوں گے۔ تین درجے بتائے امت کی کہ ہم نے اس امت کو قرآن کا وارث بتایا ہے، بنایا ہے۔ اس امت میں ظالم بھی ہے، یعنی قرآن کا عمل نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، اور 20 کے بھی ہیں، وہ کیا ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی کام بھی کر لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ سابق بالخیرات ہے، وہ نیکی کام میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 3 طبقے امت میں ہیں، اور تینوں وارث قرآن کے ہیں، اور تینوں وارث جنت کے بھی ہیں، تینوں جنت کے وارث ہیں، تینوں قرآن کے بھی وارث ہیں۔ مطلب جو معاملہ ہے اس امت کے اندر صلاحیت ہے، جس لیے اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ کوئی آدمی نکما نہیں ہے، اوپر والوں سے امت کا اس میں اللہ نے صلاحیتیں تو مولانا جی اسد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے۔ میوان والوں سے فرماتے تھے تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، دین کے ساتھ پیساری کیا، مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، تمہارے اندر 2 خوبیاں۔ خوبی کیا ہے؟ ایک سادگی،
مجھ سے کوئی ایک جگہ کشی ہو جائے جس سے دین کا مانا دو ہو گیا، ایک اس میں احتیاط کرے اور ایک جیسے دین کا کوئی جگہ کشی. بمبئی سے کلکتہ پیدل جاتے تھے وہ یہ دین کی سرکاری جماعت 4 مہینے کی حضرت محمد کی خیرخواہ یہ ہے کہ محمد کی جماعت جائے خیرخواہی کی جائے دہلی سے بمبئی سے یہ لوگ چلتے تھے پٹری پر انبیاء کرام نے ہر کام میں کام کرنے کاموں کو صبر سے کیا ہے کیونکہ جفا کش لوگ اتنا بڑا تمہارے اندر 2 خوبیاں، صبر ایک جفا کشی اور ایک اور کوئی مواد نہیں، کوئی مٹیریل نہیں. اور یہ بنیاد بنتے جفا کشی اور سادگی کی انہوں نے اپنے کام کو کیسے کیا؟ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر رکھی. اتنا بڑا نبی دوسرے کی خوبی دیکھو. کو شہادت نبی کی تعریف یہ فرمایا واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ہم کو نظر نہیں نبی آپ دعوت ہے، یہ سب بڑے بڑے نبی دعوت ہر ایک کو دعوت ہے. تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ. عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہوئے، یہ 4 جو ہیں دعوت یہ دعوت کے ذریعے یہ صلاحیت کو حق پر جمع کیا جاتا ہے. ان کی بڑی بڑی سبب ہے. حق پر جمع کیا جاتا ہے. وہ سارا سال روزہ رکھتے ہیں. ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. صحابہ کرام نے بھی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. سارا سال روزہ رکھتے ہیں. ان کی زندگی پڑھیں گے آپ تو ابو ہریرہ کے بارے میں کوئی نہیں ملے گا انہوں نے تلوار چلائی. بڑے سفر پر ہے، ملتا ہے سارا سال روزہ رکھتے ہیں. نہیں، وہ میدانی آدمی نہیں ہے، وہ کام کرتے ہیں دعوت کا. میدانی آدمی دوسرے ہیں، لیکن ان کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ ہے. علم کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہے. سبب کی بنیاد پر وہ علمی لائن کے آدمی ہیں. وہ سبب کے طاقت جمعہ کے دن کھڑے ہو جاتے تھے. ابھی خطیب آئے نہیں، رات میں سناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. جب تک خطیب نہ آئے ان کی حدیثیں چلتی رہتی. انسان کے مقابلے سے تعلیم ان کی تلواریں چلتی رہتی تھی، ان کی حدیثیں چلتی رہتی تھی. تو میرے دوستوں، حکومت میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ دعوت میں یہ ہے کہ ہمارا گمان ہر ایک کے ساتھ اچھا ہو. جب گمان اچھا ہوگا تو اس کی صلاحیت نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ بدگمانی ہوگی تو اس کی صلاحیت نظر نہیں آئے گی. وہ آپ کی نظروں میں، میری نظروں میں حقیر ہو گیا. جب وہ حقیر ہو گیا تو اسے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ شمائل میں یہ بات لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دعوت دیتے تھے اس کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. اس لیے میرے دوستوں، یہ کام یہ جانے دو ہماری تربیت کا ہے. کیسا نام ہے؟ ایک آدمی آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرے. اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ تیار نہیں ہوا. تربیت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا حکم پر، پھر تیار نہیں ہوا. پھر سمجھا وہ پھر تیار نہیں سمجھا. کتنی دفعہ سمجھا. حضرت عمر عرض کر یا مجھے اجازت دے دو، میں اسی کرتا ہوں کہ حق کو امانت سنبھالے گا. لیکن وہ حضرت عمر کی طرف توجہ نہیں کرتا. رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے صفت امانت اور سمجھا لیں. اس کا نام تھا کیسان. کیسان کو میں نے جانا تھا. 40 برس تک امانت دار دیکھا اور سمجھاتے رہے. عمر کی طرف توجہ نہیں. یہاں تک کہ وہ ایمان لے آتا. یہ حدیث سچا ہے. اور ایک میدان میں اپنی بعد میں اس کی زندگی اچھی گزری، ایک میدان میں وہ شہید ہو. سچائی آپ کی امانت بیانی ہے کہ میں سمجھا میں نہیں سمجھا. اللہ کے رسول کی ہے کیا وہ سمجھائے جائیں سمجھائے. کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ دعوت میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیت حق پر لگ جائے. اس لیے لوگوں پر محنت کرو، لوگوں کے لوگوں پر محنت کرو، چیزوں پر محنت کرنا. یہ بازار آباد کرنے کے لیے لوگوں پر محنت کرنا، دین آباد کرنے کے لیے. کہ میں باتیں بنانے والا ہوں. چیزوں پر محنت ہوگی تو بازار آباد ہو جائیں گے. نئی نئی کوالٹی آئے گی اور لوگوں پر محنت کر رہے ہو کہ نئی نئی شخصیتیں، نئی نئے لوگ، نئی نئی صلاحیتوں کے لوگ مختلف طبقے کے لوگ سے پڑھائیں.
دعوت کے ذریعے سے صلاحیتیں دین پر لائی جاتی ہیں. مانت کو تو یہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں. دعوت کا مقصد اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے کام کو حسن زن سے کرو. کیسے کرو؟ حسن زن سے کرو. اللہ سے بھی اچھا گمان، بندوں سے اچھا گمان. انہوں نے کیسان کو سمجھایا کہ مانے گا مان گئے ہو. آپ لوگ سب گمان نہیں بگاڑا کہ مانتا تو نہیں چھوڑ دیتے گمان کو پتہ گمان کیا ایک مارکیٹ صحیح ہو. اچھا گمان رکھو. کہاں ہوگا کہ مانے تو بھی نہ مانے تو اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان کرو. کبھی مدد دیر سے آئے گی، کبھی مدد جلدی آئے گی. اللہ کے ساتھ گمان بگاڑنا نہیں ہے. کبھی مدد دیر سے آتی ہے. کیا کرے کام چھوڑنا تو اطاعت دینا جوڑنا آئے گی. بات والا ہے، حکمت کا تقاضا ہے. کوئی سماج سے اچھا گمان ہو اس کے ساتھ اچھا گمان. بندوں کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو ان کی خوبیاں نظر آئیں گی، اور بدگمانی کی ہے تو ان کی خرابیاں نظر آئیں گی. تو خرابی تو ہر آدمی میں کا چہرہ ہے، اس کے پیچھ بھی ہے. دونوں باتیں ہیں، چہرہ اور پیچھ. جو کچھ خوبی نظر آئے گی وہ تو چہرے سے نظر آئے گی. پیچھے میں کیا رکھا ہے؟ پیچھے میں کیا رکھا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں خوبی کو جو حسن زن بنانا ہے. دین میں ترقی ہو، کام کرنے میں نہیں ہوگا تو بدگمانیوں سے پھر بدگمانی کا سب سے بڑا اثر جو ہے جب آدمی میں بدگمانی پیدا ہوگی تو وہ تعامل نہیں کرے گا. نہیں جانتا یہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا بات ہو گئی کہ اس کو بدگمانی ہو گئی. تو بدگمانی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو تعامل ہو رہا تھا وہ تعامل کٹ جائے گا. حالانکہ حق جو ہے وہ تعاون سے پھیلتا ہے، باطل تعصب سے پھیلتا ہے. باطل کو تعصب سے طاقت ملتی ہے اور حق کو تعاون سے طاقت ملتی ہے. اس نے کہا کہ حق کا تعاون کرو. تعاون اور البر والتقوی، حق کا تعاون کرو ہر حال میں تاکہ حق کو تعاون ملے، طاقت ملے. تو کیا ملے گا؟ حق کو طاقت ملتی ہے آپس کے تعاون سے، باطل کو طاقت ملتی ہے آپس کے تعصب سے. دوسری تعصب ہمارا نہیں ہے، منع ہے. یہ باطل کی رد ہے. ہم تو حق ہے جو ہم اس کا ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہم منظور. جب ہندوستان کی آزادی ہو رہی تھی ہمارے علماء آزادی میں ہندوستان کا انگریز کو نکالنے کے لیے انہوں نے کام کیا. ایک کتا بھی انگریز کو کاٹنے کے لیے جائے تو ہم کتے کا ساتھ ہیں. اس کو نکالنا ہے، وہ کتا کاٹا گیا ہے تو ہم تو کتے کا بھی چھاٹتے ہیں. یہاں تک کہ وہ یہ فرمانا تو ہمارا مقصد ہے کہ یہ انگریز جانے جائے. وہ ہمارے مقصد میں مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو جب حالات اچھے ہو گئے کتا انگریز کو کاٹنے گئے تو کتے تو جائے جو دی تھی. مطلب یہ ہے کہ مقصد میں جو بھی چیز ہم مقصد کے مددگار ہیں کوئی بھی ہو. اس لیے ساتھ لینا بھی ہے، ساتھ دینا بھی ہے. دونوں آدمی ساتھ لینا بھی ہے، کیونکہ ساتھ لے لیں گے تو کام کیسے چلے؟ کام تو اجتماعی ہے. یہ سب ہمارا کام اجتماعی ہے. تو ساتھ نہیں لیں گے تو اجتماعیت کیسے آئے گی؟ ساتھ لینے سے اجتماعیت آئے گی. حضرت ابوبکر کریم ہوئے تو بہت لوگوں نے مسجد لوگ بھی نہیں میں آپ کی خلافت آپ کے حق پر بیعت کری. بعض لوگوں کو اشکال تھا یہ تو حضرت عمر ابوبکر حالانکہ وہ خلیفہ ہو گئے اور خلیفہ برحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مسئلے پر کھڑا کیا تھا. بیماری میں یہ دلیل تھی کہ میرے کام یہ سنبھالے گا. سب سے بات کی صحابہ سمجھ گئے تھے اس دلیل کہ اس سے بڑا امت میں کوئی نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی بات لوگوں کو اشکال نہ آتے وہ آپ کے بات تو گئے تو حضرت ابوبکر ان کو سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے وہ تو حکم دے سکتے اپنا خوف اتنا دے بیعت نہ کرے بغاوت کرنا جانے نہ دے. یہ کیا کہنا ہے اپنا خوف سے کتنا خوف جب ان کے گھر جاتے تھے بہت کچھ ہو جاتے تھے ہو جائے گا بھی سارے مسلمان ہو جائے گا. تم کیوں کر مجھے اپنا خوف اتنا دے وہ مجھے ایسی بات نہ کرنا. دیکھو تم کرنا مسجد میں آ کے کرنا اتنا سب لوگ تمہارے بارے میں سمجھ جائیں کہ ہاں
ورنہ تم تمہارے بارے ترجمہ نہیں کریں گے. تم مسجد میں رہا کرنا تاکہ کوئی تمہارے ترجمہ نہیں کرے. اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے کی بات کی اتنی مقدار. تو یہ سب چیزیں صحابہ کی صورت میں کہ جس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اجتماعیت پر ہی اتنی مقدار کہ اس کو اپنے ساتھ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں. آیت الصحابہ مستقل یہ پاتی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں. کوئی دوسرا رہتا ہے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے اتنے ہدایت کریں جتنے دعا مانگیں. دعا مانگنا یہ خیر کا ہونے کی علامت ہے. جیسے یہ دعا مانگیں سے وہ بچے کے خیر کا خواہی کی علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کام کے لیے دعا مانگی جائے. اگر 100% ہدایت بھائی کبھی بھلا کر دے کبھی بھلا کر دے اس کی صلاحیت کو بھی حق پر لگا دے. اطاعت کی ہدایت کے طلبہ کا نہیں سرکار جلال دعا مانگتے تھے. مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. ہمارے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے یہ خیرخواہی کی علامت ہے کیونکہ یہی مذہب کی جان ہے. دین کے ساتھ بھی خیرخواہی امت کے ساتھ بھی خیرخواہی کام کے ساتھ بھی خیرخواہی. دین خیرخواہی کا نام ہے. پھر نقصانیت آئی خیرخواہی اسی کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حسنیت کے بعد حسنیت کے بعد ہم گزرائی اللہ ہمارے دینوں کو دین پر جمع ہو. کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نکال دے. ایسے اطاعت مانگیے کہ اللہ اس کو اپنے نکال دیتے ہیں وہ اطاعت مجھ کو نہیں آئی. مسافر کا ذکر لیتے ہیں اس آئے میں تو وہ کرنا ہے اپنی غلطیوں پر نہ کہہ رہے کہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے. تنہائیوں میں استغفار کرنا تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اپنے لیے امت کے لیے آج اتنی دیر کام کے ترقی کا ذریعہ ہے. اپنے لیے بھی معافی مانگے. جو معافی مانگے گا اللہ اس پر پردہ ڈالے گا. جو معافی مانگے گا اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ اس کو پردہ ڈالے گا اس کی غلطیوں پر. اپنے آپ کو تو اپنے لیے بھی استغفار کریں اور امت کے لیے بھی استغفار کرو. اللہ کا حکم ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کا حکم مشورے والوں کا حکم. اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم حدیث و منصور. اس سے خیر آتی ہے کہ اللہ تمہاری کو مدد فرما دین کی مدد فرما دین کی مدد کرے اس کی مدد فرما. لوگوں میں سے بنا